السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی. ہسٹریز مسٹریز ایپیسوڈ 5 میں آئی ویلکم یو. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری. آج ہم ذکر کریں گے کس طرح سلطنت برطانیہ عربوں کو پہلے فلسطین میں لے کر آئی اور اس کے بعد وہاں پر عربوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا، کس طرح کے لڑائی جھگڑے اور فسادات شروع ہوئے، قتل و غارت بھی ہوا اور عربوں کو یہ نظر آ گیا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں کر. انہوں نے سلطنت برطانیہ کے خلاف اپنی آواز اٹھانا چاہیے اور کچھ فسادات شروع ہو گئے اور بغاوت بھی ہو گئی. پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہاں، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ صرف 18 سال میں ہی عرب جو کہ خود برطانوی حکومت کو لے کر آئے تھے فلسطین میں، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. لیکن ایک تو چیز یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ عربوں کو آزادی دے گی، وہ تو ملی نہیں، بلکہ اس کی جگہ جو برٹش گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں وہ بڑی ایکسپلائٹیو تھیں. ایون ایسے ہوتا تھا کہ اگر ایک عرب اور ایک جوئش زائنسٹ کو ایک ہی جاب ملے تو عرب کو کم تنخواہ ملتی تھی. اس قسم کی ڈسکریمنیشن پر عربوں میں کافی غم و غصہ تھا. یہ کتنے عرصے چلتی رہی ڈاکٹر صاحب؟ 18 سال. ہاں، یہ تو چلتا رہا نا. اس کی لاجک یہ تھی کہ جوئش چونکہ یورپین ہے تو ان کو زیادہ پیسے چاہیے، ایک ریسسٹ لاجک تھی. پھر دوسری چیز یہ کہ ساتھ ہی ساتھ جوئش نیشنل فنڈ کے ذریعے جیوز لینڈ خریدی جا رہے تھے، گورنمنٹ روک نہیں رہی تھی، وہ اپنے اسٹرانگ ہولڈ بنا رہے تھے. عربوں کو لگ رہا تھا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی. انہوں نے برطانوی حکومت سے کافی فریادیں کی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی. پھر یہ تو چلیں لانگ ٹرم پروسیسز تھے. 3 امیجیٹ ریزنز تھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ عربوں کا مطالبہ تھا کہ ایک لیجسلیٹو کونسل بنائی جائے. آبادی کی بنیاد پر عرب زیادہ تھے فلسطین میں، تو اس میں ان کی زیادہ ریپریزنٹیشن ہونی تھی، ایک پولیٹیکل آرگن بننا تھا اسمبلی کی. اور جوز آف کورس نہیں چاہتے تھے کہ وہ لیجسلیٹو کونسل بنے، تو انہوں نے لابینگ کر کے لیجسلیٹو کونسل نہیں بننے دی. اور 1936 میں عرب ریولٹ کا آغاز میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1936 میں عربوں کو فائنلی 7 سال سے وہ یہ کوشش کر رہے تھے 1929 سے، اور ہر دفعہ انہیں ٹال دیا جاتا تھا اور زائنسٹ برطانوی MPs ممبرز آف پارلیمنٹس اس کو ان کی سجیشن کو رد کر دیتے تھے. دوسری وجہ ہوئی ایک سیمنٹ انسیڈنٹ. 16 اکتوبر 1935 کو ایک جہاز لینڈ ہوا، بیلجیم سے آیا، اور اس میں 537 ڈرم تھے سیمنٹ کے، اور جو ان لوڈر تھے وہ موسٹلی مزدور عرب تھے. تو غلطی سے ایک مزدور نے وہ ڈرم کھول لیا، وہ ویپن سے بھرا ہوا تھا. تو یہ باقی سارے بھی چیک کیے گئے، سارے ویپن سے بھرے ہوئے تھے. اور ایک جیو کے نام پر وہ کنسائنمنٹ تھا بتایا دیا گیا تھا کہ سیمنٹ آ رہا ہے تعمیراتی کام کے لیے، ایک جیو نے منگوایا، لیکن اور وہ نام بھی فیک تھا. اصل میں یہ سارے اسلحہ ہگن جو کہ یہودیوں کی عسکری تنظیم تھی اس نے منگوایا تھا. وہ کافی عرصے سے اسمگلنگ چل رہی. اب اس کا عربوں کو بھی پتہ چل گیا. اور تیسری ایک اور فیکٹر تھا، وہ تھے عزت الدین قسام. عزت الدین قسام برطانویوں کے ہاتھوں شہید ہوئے نومبر 1935 میں فلسطین میں. یہ ایک اسکالر تھے، جامعہ الازہر سے پڑھے تھے. 1914 میں جب جنگ عظیم اول کا سٹارٹ ہوا تو عزت الدین قسام خلافت عثمانیہ کی طرف سے لڑے، 4 سال ان کی آرمی میں رہے. اس کے بعد بھی انہوں نے جد و جہد کولونیل پاورز کے خلاف جاری رکھی. عزت الدین قسام کے کافی فالورز ہو گئے، وہ ایک مشہور اسکالر بن گئے اس علاقے میں، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ یہودی فلسطین پر قبضہ کرنے چاہتے ہیں اور ہمارے لیے 1 انچ زمین بھی فلسطین میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے دس از دا ٹائم ٹو فائٹ. تو انہوں نے الکف الاسود کے نام سے ایک تنظیم بنائی، عسکری تنظیم، اور کاروائیاں شروع کر دیں برطانوی حکومت اور یہودیوں کے خلاف. اور عزت الدین قسام بہت پاپولر تھے، تو جب برطانوی پولیس نے ان کو شہید کیا تو وہ چیز ایک ٹپنگ پوائنٹ بن گئی اور پھر عربوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا. کیا نکلا بغاوت کر کے؟ کیا لڑائی جھگڑا کر کے کیا تفصیل تھی اس کی؟ سب سے پہلے تو اس کو 2-3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. پہلا فیز اپریل 1936 میں سٹارٹ ہوئی اور یہ فیز سپٹمبر تک جاری رہا. اس میں عربز نے ایک عرب ہائر کمیٹی کے نام سے سیاسی تنظیم بنائی، جس لیڈرشپ نے بنائی کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز، اور اس کی سربراہی ملی حاج امین الحسینی کو. جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا ہسٹریز مسٹریز کی، کہ 2 فیملیز مسلمانوں میں فلسطین میں پری ایمیننٹ تھیں، ایک حسینیز اور ایک نشاشبی. تو نشاشبی اس پر تل ملائے کہ حسینیوں کے ہاتھ سربراہی آ گئی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے مخالفت نہیں کی. حاج امین الحسینی کی سربراہی میں عرب ہائر کمیٹی نے ایک تو ہڑتالیں شروع کر دیں، اور دوسرا کچھ برطانوی ٹروپس پر حملے شروع ہوئے، جس کے جواب میں برطانوی حکومت نے 20,000 سپاہی کمک کے طور پر بلائے سپٹمبر میں. لیکن پھر پیل کمیشن کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا. پیل کمیشن کیا؟ ہاں، بیسیکلی برطانوی گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ یہ بغاوت فروغ کی جائے
تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمیشن بھیج رہے ہیں جو کہ آپ کے عربوں کے جو مسائل ہیں اور یہودیوں کے درمیان جو مسائل ہیں، فسادات ہیں، جنگ ہے، اس کو بند کروائے گا اور ایک منصفانہ فیصلہ دے گا۔ تو پیل کمیشن نے جو ریکمنڈیشن دی وہ یہ تھی کہ 20% فلسطین کا حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے اور 80% عربوں کو دیا جائے، لیکن جو 20% پیل کمیشن نے یہودیوں کو دیا وہ سب سے زرخیز علاقہ تھا اور عربوں کو بے آب و گیا اور صحرائی علاقے ملے، اس میں زیادہ تر بھی ناانصافی کی۔ دوسری چیز یہ کہ جو عربوں کا علاقہ ملا اس میں تو 90% عرب آبادی تھی، لیکن جو پیل کمیشن نے علاقہ یہودیوں کو دیا اس میں بھی 50% عرب رہتے تھے، تو یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ اس علاقے سے پھر یہودیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ عربوں کو بے دخل کر دیں۔ تیسری چیز جو پیل کمیشن میں تھی وہ یہ تھی کہ یہودی سبسڈیز دیں گے، مالی معاونت کریں گے عربوں کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے۔ پیل کمیشن کی رپورٹ کو انڈرسٹینڈیبلی عربوں نے یکسر ریجیکٹ کر دیا، لیکن زائنسٹ کا ریئیکشن اس پر مکمل طور پر نیگیٹو نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کو کمیشن ان کے فیور میں تھا اس نہیں دیکھیں، ان کا تو یہ تھا کہ ہم پورا فلسطین لیں گے، لیکن پیل کمیشن نے تو 20% دیا۔ لیکن بین گورین نے اس زمانے میں اپنے لوگوں میں تقریر میں کہا، اس نے کہا کہ ہم لے لیں گے پورا، یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے، ابھی ہم پیل کمیشن کو مانیں گے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ اور ایک برٹش ایم پی نے برطانوی پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ آئی ہوپ دس از دا فرسٹ سٹیپ ان دا فارمیشن آف اے جیو اسٹیٹ۔ تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہودی بہتر آرگنائزڈ ہیں، ایک دفعہ انہیں ملک مل گیا پھر وہ باقی کو بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو اسی عربوں کو بھی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اگر ان کو، جیسے وہ عرب اونٹ والی کہانی ہے نا کہ پہلے اس نے صرف گردن ڈالی خیمے میں، اس کے بعد خیمے کے مالک کو باہر کر کے خود اندر چلا گیا، تو وہ چیز نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا، اس معاملے میں بڑی زبردست بات ہوئی۔ تو عرب تو بڑے بہادر، کچھ جنگیں شنگیں، کچھ لڑائی جھگڑا تو کیا ہوگا، کچھ تو ریزسٹنس شو کی ہوگی، یہ بات تو انہیں بھی نظر آ رہی ہوگی کہ ہم سے آدھا فلسطین جا رہا ہے یا ہم سے 20% جا رہا ہے اور زرخیز سارا علاقہ لے لیا ہے، تو انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے پیل کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا، تو بغاوت دوبارہ شروع ہو گئی۔ پھر اس کو عرب بغاوت کا سیکنڈ فیز کہا جاتا ہے، جو کہ جنوری 1939 تک چلا ہے، اور تقریباً 5000 عرب اس پہ شہید ہوئے ہیں اور 500-600 یہودی مارے گئے، اور برطانوی گورنمنٹ کے 262 سپاہی بھی اس میں مارے گئے، لیکن اوور آل عرب اس میں شکست کھا گئے، اور حسینی حاج امین الحسینی فرار ہو گئے، اور وہ بعد میں جرمنی بھی گئے اور انہوں نے وہاں پر ہٹلر کے ساتھ بھی روابط کچھ قائم کیے، لیکن آن دا گراؤنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے نہیں کی۔ عبد القادر الحسینی ان کے بھانجے، اور ایک فوزی القوقجی تھے جو کہ فارمر عثمانی آفسر تھے، انہوں نے آن گراؤنڈ قیادت کی۔ یہ نام ہمیں آگے 1948-49 کی وار میں بھی نظر آئیں گے، لیکن اس وقت عرب ریوولٹ فیصلہ کن شکست کھا گیا، اور اوور آل عربوں کی قوت میں کمی ہی واقع ہوئی اور زائنسٹ زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے۔ ایک اور چیز، اس فیز کے دوران برطانوی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ زائنسٹ ملیٹنٹ تنظیم جو ہاگنا تھی اس کے ممبرز کو آرم اور ٹرین کرانا شروع کر دیا۔ آرڈ ونگیٹ ایک برطانوی فوجی افسر تھے، انہوں نے ان کی پراپر ٹریننگ کروائی اور ان کو یوز کیا عربز کے خلاف عسکری کارروائیوں میں۔ تو ایک طرف زائنسٹ پہلے بھی آرگنائز تھے، اب انہیں بہتر ٹریننگ اور اسلحہ بھی ملنا شروع ہو گیا اور عربز پھر شکست کھا گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ آخری کیل رہی مسلمانوں کے تابوت میں فلسطین کے اندر کہ کس طریقے سے ہوا، تو کیا وجوہات نکلی؟ کیا آپس میں کوئی تعلقات خراب تھے؟ 5000 کیجولٹیز عربوں نے اٹھائیں، پھر بھی جنگ ہار گئے، اگلی طرف تو نہیں تھا، کیا ایسے محرکات رہے کہ جس کی وجہ سے عرب اتنی جلدی ہار گئے؟ دیکھیے 3-4 چیزیں، سب سے پہلے تو عربوں میں یونٹی نہیں تھی۔ جو سیکنڈ فیز تھا اس میں نشاشبی فیملی نے برسر عام زائنسٹ اور برطانوی گورنمنٹ کا ساتھ دیا، تو عرب ڈس یونٹی کا شکار ہو گئے۔ یہ اوپن بات ہو گئی کہ یہ اوپنلی انہوں نے ساتھ دیا برطانوی اور زائنسٹ کا، کہ حسینی فیملی سے ان کی فیوڈ چل رہی تھی۔ پھر دوسری چیز یہ کہ عربز آرگنائزڈ بالکل بھی نہیں تھے، اور ایک کسی بھی بغاوت کی کامیابی کے لیے آئیڈیالوجیکل فیکٹر بڑا سخت ضروری ہے۔ نیشنلزم کا کانسیپٹ اس زمانے میں عربوں کے لیے نیا اور ایلین تھا، اور جو کام عزت الدین قسام چاہتے تھے کہ اسلام کو ایز اے موبلائزنگ فورس یوز کیا جائے، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں کیا گیا، اور اس میں پھر جو ہے وہ کنفیوژن ہی رہی عربوں کے مائنڈز میں بھی کہ ہم لڑ کس چیز کے لیے رہے ہیں، کس چیز کے لیے اتنی جو ہے وہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس کے علاوہ عربوں کا اپنا جو ہے وہ آئی ڈونٹ لائک ٹو سے اٹ، میں بھاری دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے وہ ول پاور جو اس قسم کی سکسیس کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ شو نہیں کرائی۔ کچھ لوگوں نے سیکریفائسز ضرور دیں، لیکن اب آپ دیکھیے 5000 کی کیجویلٹی فگر تو ہے۔
اگر آپ الجزائر کی آزادی کو دیکھیں جو 60s میں ہوئی ہے تو لاکھوں میں جاتی ہے یہ فگر. ویتنام کو دیکھیے, کیونکہ جب آپ ان آرگنائزڈ ہیں, کمزور ہیں, آپ طاقتور دشمن سے, آرگنائز دشمن سے لڑ رہے ہیں, آپ کو 1:10 کی ریشو پہ بعض اوقات جانا پڑتا ہے. جیسے کہ ویتنام کے جو قائد تھے ہوچی من, جب فرانس نے کہا کہ ہم آپ کو آزادی نہیں دیں گے 46 میں, تو ہوچی من نے جو بات کہی تھی وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی کہ یو ول کل 10 آف مائی مین فار ایوری ون آف یورس, بٹ ایون ایٹ دوز آڈز یو ول لوز اینڈ آئی ول ون. اسے پتا تھا کہ اس کی قوم کی یہ ول پاور ہے کہ ایک کے بدلے 10 نقصان اٹھا کر بھی وہ فیلڈ میں رہے گی اور تھکا کر مارے گی دشمن کو. عربوں نے لیکن بہت جلدی ہتھیار ڈال دیے, آئی ایم سوری ٹو سے, اور وہ ول پاور انہوں نے نہیں دکھائی جو کہ ایک حریت کی جد و جہد کے لیے اسینشل تھی. انہوں نے کچھ جوش و جذبہ دکھایا, ان کو شکست ہوئی تو فوراً وہ جوش و جذبہ پھر ڈاؤن بھی ہو گیا. پھر ان کے اپنے اندر فیوڈ پھیلنا شروع ہو گئے کہ جیسی شکستیں شروع ہوئی نشاشبیوں نے ڈیل کرنی شروع کر دی برطانوی اور زائنس کا. پھر جو عربوں کی ایلیٹ کلاس تھی بشمول حسینیز اور نشاشبیز, یہ آپ کے لیڈر ہیں, اور ان کے اپنے اعمال یہ تھے کہ یہ زائنس سے بزنس ڈیلیں کر رہے تھے, یہ زائنس کو بیچ رہے تھے زمین, وہی جیوش نیشنل فنڈ والی جس پر عربوں کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ایک طرف آپ خود زمینیں بیچ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمینیں یہودیوں خرید رہے ہیں جی. تو اس ٹائپ کی لیڈرشپ کے نیچے پھر عوام کا جذبہ بھی ایسا ہی آتا ہے اور پھر شکست ہی ہوتی ہے, فتح کا چانس آلموسٹ ناممکن ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں دیکھا آپ نے کس طرح عرب کو شکست ہوئی, عربوں نے بری طرح شکست کھائی, اور ٹپیکل برٹن کی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول, انہوں نے دونوں فیملیز کو, دونوں قبیلوں کو آپس میں ڈیوائڈ کر کے لڑا کر وہاں سے مسلمانوں کا شکست فاش دی. اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ ایسے واقعات افق پہ نمودار ہوئے جس میں تمام برٹش امپائر کو ایک یو ٹرن لینا پڑا اپنی پالیسی پہ. اس کو ڈسکس کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تھینک یو.